عزاداری وہی ہے جو ہم بچپن سے کرتے آئے ہیں، ماں کی آغوش سے، بلکہ ماں کے پیٹ سے ہم نے جو ہے نا وہ سننا شروع کی، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وہ مائیں عطا فرمائی ہیں کہ جو ان حالات میں بھی مجلسوں میں آ کر بیٹھتی تھیں اور ہم اس زمانے میں بھی سنتے تھے بیٹھ کر. تو ظاہر ہے وہ تو ہم نے وہاں سے جو ہے نا وہ سننا شروع کیا ہے، لیکن وہ تھا فقط سننا اپنی عبادت کے لیے. اس کے بعد پھر جب ہم نے خود سے اپنی مرضی سے جانا شروع کیا تو بھی ایک مقصد تھا کہ ہم آئیں اور عبادت کریں. لیکن ظاہر ہے مرحلہ بر مرحلہ ہمیں آگے بڑھنا ہے. ایک مرحلے میں ہم نے خود عبادت کرنی ہے، اور ایک مرحلہ وہ ہے جس میں ہم نے سیکھ کے دوسروں کو سکھانا ہے. اس لیے سمجھنا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس بات کا ادراک کرنا کہ عزاداری ابی عبداللہ الحسین ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ بہت ہی ضروری ہے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر بھی صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. قبلہ اجازت ہے انشاءاللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. خوب عزیزان محترم، عرض یہ کر رہا تھا کہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں عزاداری کیا ہے، کس طرح سے کرنی ہے. ایک واقعہ تھا جو 61 ہجری میں ہوا، چند گھنٹوں کے لیے ہوا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کائنات کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی کہ ایک واقعہ ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایسے ہے کہ ہر سال پھر سے زندہ ہوتا ہے، تر و تازہ ہوتا ہے. خوب اب ایک اینگل سے مقدمتاً آج ایک چھوٹی سی گفتگو کروں گا اور انشاءاللہ پھر اس سلسلے کو لے کر جو 3 دن آگے بڑھوں گا کہ ہم دیکھیں ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی اس نہضت کو زندہ رکھنے کے لیے ائمہ علیہ السلام نے، اہل بیت علیہ السلام نے کیا اہتمام کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اندر ائمہ علیہ السلام قبل از واقع کربلا اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا مشہور واقعہ ہے. امام حسین کی ولادت ہوتی ہے، رسول خدا دیکھنے کے لیے آتے ہیں، شہزادی فاطمہ امام حسین کو رسول خدا کی گود میں دیتی ہیں. رسول خدا آغوش میں لینے کے بعد دیکھتے ہیں اور دیکھ کر رونا شروع کر دیتے ہیں. شہزادی پوچھتی ہیں کہ بابا، عرب کے لوگ بیٹوں کی ولادت پر نہیں روتے. رسول خدا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فاطمہ ھذا الحسین، یہ حسین ہے، یہ معمولی بچہ نہیں ہے. تو ایک مرتبہ شہزادی پوچھتی ہیں کہ بابا کیا مطلب ھذا الحسین، یہ حسین ہے، بیٹا ہے، ولادت ہوئی ہے، عرب کا ماحول ہے، معاشرہ ہے، بیٹوں کی ولادت پر خوشی منائی جاتی ہے، آپ کی گود میں دیا اور آپ رو رہے ہیں. تو رسول خدا نے اسی وقت سے ابتدا کی ہے. کہا ابھی جو تو نے حسین کو میری گود میں دیا تو جبرائیل آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا میدان کربلا میں آپ کی امت کے ہاتھوں شہید ہوگا. اس وقت شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پوچھتی ہیں کہ بابا جب اس کی شہادت ہوگی تو اس وقت آپ کہاں ہوں گے؟ فرمایا میرا اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہوگی. اچھا اب ظاہرہ میں اس پورے قصے کو بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ مالا کائنات علی بن ابی طالب کے متعلق پوچھا اور بعد میں ماں ہونے کے ناطے شہزادی کہتی ہیں کہ بابا آپ بھی نہیں ہوں گے، ان کا بابا بھی نہیں ہوگا، میں دکھیاری ماں کہاں ہوں گی؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ بیٹی تمہاری بھی شہادت ہو چکی ہوگی. اب شہزادی پوچھتی ہیں کہ بابا اگر ایسا ہوگا تو پھر میرے بچے کی مصیبت پہ روئے گا کون؟ اب دیکھیے رسول خدا ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کا مصداق ہے. رسول خدا سے جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. واقعہ کربلا کو رسول خدا بیان کرتے ہیں اور وہاں پر کیا فرماتے ہیں؟ بیٹی کو تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ غم نہ کر، پروردگار ایک قوم کو خلق کرے گا جن کے جوان ان کے جوانوں پہ روئیں گے، جن کے بچے ان کے بچوں پہ روئیں گے، جن کے بزرگ ان کے بزرگوں پہ روئیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نہضت کو زندہ رکھنے کے لیے واقعہ کربلا کے بعد نہیں پہلے سے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا کائنات علی بن ابی طالب کے متعلق حرثمہ بن سلیم کہتے ہیں ہم سفین سے واپس آ رہے تھے، میدان کربلا میں آ کر رکے. کہا کہ جب مولا کائنات کا جو سواری جو ہے گھوڑا جو ہے میدان کربلا میں پہنچا تو میدان کربلا میں اترے ہیں مولا کائنات علی بن ابی طالب.
مٹی اٹھائی، وحن لک ایتھا التربہ، خوش بحالت، مبارک، وہ کہتے ہیں نا خوش قسمت ہو تم. ہرسمہ کہتا ہے کہ میں سمجھ نہیں پایا کہ مٹی کو اٹھا کے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ مٹی ہے، کربلا سے اٹھائی اور اٹھا کر جو ہے یہ کہا کہ 61 ہجری کو ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا ابن زیاد کی فوج میں. کہا جب میں بیٹھا ہوا تھا نا تو میرے ایک مرتبہ منظر ذہن میں آیا. کہا اس وقت میری سمجھ میں آئی کہ مولا کائنات اس وقت کیا کہہ رہے تھے، کہ اس خاک کو کیوں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ مولا کائنات جانتے تھے کہ یہاں پر خون حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے خاک کربلا